بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ہمیں بہت ہی اہم دو چیزوں کی طرف ہماری توجہ دلائی۔ اللہ سبحانہ و تعالی is bringing to our attention two very important things، اور وہ یہ ہے کہ ایک ہے اپنی انفرادی زندگی، your private and your personal life، اور ایک ہے اجتماعی زندگی۔ One is your personal and your private life, and the other one is your public life or the societal life۔ اور اس کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہاری اپنی زندگی کے اندر اس کو درست کرنے کا انداز یہ ہے کہ یہ سوچتے رہو کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے تقوی اختیار کرنا ہے، اور مجھے اپنا ربط اپنے رب کے ساتھ اس کو جاری رکھنا ہے۔ اور دوسری اور اس کے اندر آپ اپنے طور پر اچھائی کرتے رہیں، اپنے رب کے ساتھ اپنے معاملات کو ٹھیک کرتے رہیں۔ اور دوسرا حصہ جو ہے جس کی طرف توجہ دلائی تھی اور اس کے اندر میں نے تفصیل سے بات کی تھی، اور وہ یہ ہے کہ ہماری جو روزمرہ کی زندگی، the public life that we have، the societal life that we have، جو معاشرتی زندگی ہے، کہ چاہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہو، والدین کے ساتھ ہو، یا فیملی کے ساتھ ہو، اپنے جو پڑوسی ہیں، رشتہ دار ہیں، کولیگز ہیں، ان تمام کے ساتھ جو زندگی انسان گزار رہا ہے، تو اس کے اندر اللہ رب العزت ہمیں بتلا رہے ہیں کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جو سچے لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ اپنی زندگی گزاریں۔ those who are truthful، be with them، whether they are your colleagues، whether they are your family، your relatives، your neighbors، your friends from the area، anybody that you know، whether they are Muslims، non-Muslims، always choose those people who are truthful۔ and when we say truthful، جب ہم کہتے ہیں سچا، تو اس کا مطلب تینوں درجات ہوتے ہیں۔ there are three levels، تو اس سچائی کے تین درجات ہیں۔ ایک درجہ فرمایا کہ آپ ذہنی طور پر in your mind آپ ہمیشہ اخلاص کے ساتھ کام کریں، جو بھی آپ کام کرنا چاہیں یا بات کہنا چاہیں تو وہ آپ ذہن کے اندر بالکل خالص ہو اللہ کی رضامندی کے لیے۔ you are always sincere in your intention، نمبر ون۔ اور دوسری سچائی فرمایا اپنی زبان سے، you are always verbally very truthful۔ اور تیسری چیز فرمایا اپنے اعضاء سے، you do all those actions which are pleasing to Allah۔ and fourthly، چوتھا اس کو ماحول کی سچائی کہتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ اپنا ماحول رکھنا جو نیک ہوں، اچھے ہوں۔ ایسے کرتے ہیں، کچھ کالز آئی ہوئی ہیں، کالز لے لیتے ہیں اور پھر آپ کی کالز کا جواب بھی دیں گے اور اس بات کو بھی جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آپ آن دی ایئر ہیں۔ کیا مفتی صاحب، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت معلومات ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں پاکستان فدیہ بھیجنا چاہتی ہوں روزے کا، مینٹل ہیلتھ کی میڈیسن کھا رہی ہوں، تو مجھے یہ پوچھنا ہوگا کہ کتنے پاؤنڈ مجھے پاکستان بھیجنے ہوں گے، روزے کا فدیہ بنتا ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ سنتے رہیں اور اس بات کو میں ضرور واضح کروں گا۔ ایسا لگتا ہے کہ اگلی کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے، تو اس سوال کا جواب دے دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنا فرض ہے، لیکن بعض اوقات انسان بیماری کی وجہ سے یا مجبوری کی وجہ سے ان کو رکھ نہیں سکتا۔ اگر وہ بیماری ایسی ہے کہ اس وقت تو آپ رکھ نہیں سکتے لیکن بعد میں آپ رکھیں گے جب اس بیماری سے صحت یاب ہو جائیں، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی آپ اس کو نہ رکھو، اور بعد میں جب اللہ نے آپ کو صحت دی ہو اس وقت آپ اس کو رکھ لو۔ فدیہ کی ضرورت نہیں ہوتی اس صورت کے اندر۔ لیکن اگر ایسی بیماری ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ
اس بیماری سے مجھے اب شفا نہیں ملنے والی، یہ میرے ساتھ ہی پوری زندگی رہے گی اور اگلے سال بھی میں روزے نہیں رکھ سکتا یا رکھ سکتی، اور یہ جو میں نے اب روزے رمضان کے مس کیے ہیں یا مس کروں گی یا کروں گا، تو یہ بعد میں قضا بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے لیے مجھے دوائی لینی ہوتی ہے یا میرے حالات اس طرح ہیں۔ تو اس صورت کے اندر کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ آئندہ میں اس کی کبھی قضا نہیں کر سکتا ہوں، تو اس صورت کے اندر اس کا فدیہ ہوتا ہے۔ اگر قضا کر سکتے ہیں، فدیہ نہیں ہے۔ اور اب سوال یہ ہے کہ فدیہ کتنا ہوتا ہے؟ تو فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو صبح اور شام کا کھانا کھلا دینا، اوسط درمیانی کھانے میں سے، to feed a poor person once in the morning and once in the evening, that is the fidya for one fast. ایک روزے کا فدیہ صبح اور شام کھلانا۔ اور آج کل کے لحاظ سے اب 2024 چل رہا ہے، 2024، تو اس آج کل کے لحاظ سے اگر صبح کسی کو کھانا دینا ہو تو آج کل یہ بچے جو ہوتے ہیں یہ برگر اینڈ چپس وغیرہ اور ڈرنک وغیرہ لے لیتے ہیں، تو میں ان کو جب پوچھتا ہوں وہ کہتے ہیں 3 پاؤنڈ لگ جاتے ہیں ہمارے۔ بعض دکانیں ایسی ہیں کہ بہت مہنگی بھی ہوتی ہیں، 5 پاؤنڈ بھی لگ جاتے ہیں، لیکن اوسط جو کھانا ہوتا ہے، درمیانی، ہائی کلاس بھی نہیں اور بہت ہلکا بھی نہیں، تو وہ ایک کھانا جو ہے کسی فقیر مسکین کو دیں تو وہ تقریباً 3 پاؤنڈ ہو جاتے ہیں۔ تو 3 پاؤنڈ صبح کے ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا اور 3 پاؤنڈ شام کو ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا، تو یہ کل 6 پاؤنڈ ہو گئے۔ تو اس لیے آپ کے ایک روزے کا فدیہ وہ 6 پاؤنڈ ہوں گے۔ اب اس سے پھر آپ حساب کرتے رہیں کہ ایک دن کے روزے کا 6 پاؤنڈ، 2 کے 12، 3 کے 18، 4 روزوں کے 24، اور اس طرح آپ حساب کرتے رہیں۔ تو اس لیے اگر آپ پورے مہینے کے 30 روزے ہیں، کیونکہ بعض رمضان کے 29 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میں 30 کا حساب کر کے، تو 30 مہینوں کے اگر آپ حساب کریں تو یہ تقریباً 180 پاؤنڈ بنتے ہیں اس 6 پاؤنڈ پر ڈے کے حساب سے۔ تو ایک مہینے کے 180 پاؤنڈ بنتے ہیں، اور یہ آپ کی مرضی ہے، آپ جس ملک کو بھیجنا چاہتے ہیں، چاہے پاکستان ہو، ہندوستان ہو، چاہے افریقہ ہو، جس ملک کے اندر، بشرطے کہ یہ پیسے آپ غربا، فقراء، مساکین کو دیں، مالدار آدمی، اور اسی طرح غیر مسلم اس کو نہیں۔ غیر مسلم کے لیے باقی ڈونیشنز ہیں بہت ساری، لیکن زکوٰۃ اور یہ جو صدقہ ہوتا ہے، فدیہ ہوتا ہے، یہ آپ مسلمانوں کو ہی دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کسی چیریٹی کو دینا چاہتے ہیں تو ان کے سامنے یہ واضح کرنا ہوگا کہ بھائی یہ صرف فقیروں کا حق ہے۔ Only those who are poor, they are eligible to receive this. Only those who are poor. And similarly, a Muslim. تو جی، اب جدھر مرضی ہے جس ملک کے اندر، آپ اس ملک کے اندر آپ بھیج سکتے ہیں۔ ملک اور جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ فقیر ہو۔ اور یہ مسئلہ صرف بیمار کے لیے نہیں، بلکہ بعض لوگ بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے، اس لیے میں نے کہا کہ چاہے وہ بیماری کی وجہ سے ہو یا اور کوئی وجہ ہو، کیونکہ اور بھی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، من جملہ ان میں سے ایک شخص مثال کے طور پر وہ 100، 150، 110 سال کا بوڑھا ہے، بوڑھی ہے، 90 سال کا آج کل بہت کمزور ہو جاتے ہیں، بعض اوقات 70 سال کے ہوتے ہیں اور اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ وہ اب روزہ نہیں رکھ سکتے، کھانے کے بغیر وہ دن نہیں گزار سکتے۔ گزاریں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی انٹرنل انجری ہو جائے، کوئی مہلک بیماری لگ جائے، جان کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان کی بھی پھر یہی صورت کہ اب اگر وہ 80 سال یا 90 سال کی عمر میں، 100 سال کی عمر میں ہیں اور کمزوری کی وجہ سے نہیں رکھ سکتے، تو اب جب 100 سال کی عمر کے اندر کمزوری کی وجہ سے نہیں رکھ سکتے تو کیا خیال ہے اس سے 10 سال کے بعد وہ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، انسان نیچرلی دن بدن کمزور ہوتا رہتا ہے۔ تو اس قسم کے لوگوں کے لیے بھی اس کی یہی اجازت ہے۔ تو یہ تو ہوا اس روزے کے فدیہ کا مسئلہ۔ یہاں اگلی بات کہنے سے پہلے ایک اور بات صاف کر دوں، یہ جو میں نے حساب لگایا ہے یہ اپنے انویسٹیگیشن، اپنی ریسرچ کے مطابق اور آج کل کے لحاظ سے، یہ جو ایک دن کا 6 پاؤنڈ،
ورنہ بہت سارے جو چیریٹیز ہیں وہ اپنے طور پر 10-10 پاؤنڈ بھی لگا لیتے ہیں، ان کا اپنا کوئی حساب ہوگا۔ اس لیے میں عام طور پر جب بھی مجھے اس قسم کا سوال پوچھتا ہے اور میں اس کو بتلاتا ہوں کہ اتنے پیسے یا اتنی مقدار بنتی ہے یا اتنی چیز یہ بنتی ہے، تو اس کی جو تھنکنگ ہے، اس کی جو وجہ ہے وہ بتلا دیتا ہوں، تاکہ جو سامعین ہیں ان کو سمجھ آ جائے کہ یہ جو 6 پاؤنڈ ہے اس سال کیوں، پچھلے سال اس سے کم تھے، اس سے پچھلے سال کیوں؟ کیونکہ ہر سال آف کورس کھانے پینے کی جو پرائسز ہیں، جو قیمتیں ہیں وہ بڑھتی رہتی ہیں۔ اگلے سال وہ 6 نہیں ہوگا بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوگا، ہو سکتا ہے 7 ہو سکتا ہے 8 ہو، جیسے بھی ہو۔ تو یہ میں نے جو حساب بتلایا ہے یہ اس لیے تاکہ ہمارے سامعین ناظرین کو بات سمجھ آ جائے، کیونکہ بہت ساری چیریٹیز ہیں وہ بہت ہی زیادہ لگا دیتی ہیں۔ جیسے عید الفطر کے اوپر جو فطرانہ ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی بہت سارے لوگ، اور جب ان کو میں کہتا ہوں کہ آپ نے اتنی زیادہ قیمت کیوں لگائی، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ آگے فقیروں مسکینوں کو ملے گا، آپ شکر نہیں کرتے کہ ان کو صحیح پیسے مل جائیں۔ تو میں عام طور پر یہ کہا کرتا ہوں کہ بھائی آپ لوگوں کو ان کا فریضہ بتلا دو کہ ان کے اوپر فرض کتنا ہے، یہ بتلا دو کہ ان کے اوپر فرض کتنا ہے، اور باقی اپنی طرف سے اگر وہ زیادہ دینا چاہیں تو وہ ان کی اپنی مرضی ہے، اور انسان ترغیب بھی دے سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ اتنا فدیہ ہے، اور اس کی جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے۔ ایسے کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد واپس آ کر جو موضوع میں نے شروع کیا تھا کہ 3 قسم کی سچائیاں، ایک ذہنی سچائی، اپنے تمام امور کے اندر اخلاص کے ساتھ نیت کرو، زبانی طور پر ہمیشہ سچائی، اور اپنے اعمال کے لحاظ سے ہمیشہ وہ اعمال کے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، جو سنت کے مطابق ہوں، اور چوتھی چیز ماحول کی سچائی، مطلب انسان اپنا وقت جو ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ گزارے۔ ایسے کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کی کالز بھی لیں گے، اور اسی طریقے سے اس موضوع کے اوپر بھی بات چیت کریں گے۔ فی الحال بریک کی طرف۔